جہاں آپ جانتے ہیں کہ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں جن کا اصل میں غلط اور صحیح استعمال ہی ان کی اجازت یا پھر ان کے ممنوع ہونے کی طرف اشارہ دیتا ہے۔ اب بہت سارے پلیٹ فارمز کو ہم نے دیکھا، خصوصاً اس وقت ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی لائیو کالز کے اوپر ہر طرح کی ولگر باتیں ہو رہی ہیں، ولگیرٹی پھیل رہی ہے، بد اخلاقی اور بے معیاری اس میں قائم ہے۔ اس سے زیادہ مزید اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس پلیٹ فارم کا جہاں کئی مرتبہ حکومت نے چاہا کہ اس کے اوپر پابندی لگائی جائے، مگر کچھ چیزیں دیکھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور پھر جس نے بنایا اس نے بھی کوشش کی ہے، یعنی اس مینوفیکچرنگ کمپنی کی بھی حد درجہ یہ کوشش رہتی ہے کہ ممکنہ طور پہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے یہ اپلیکیشن بند ہو جائے۔ میں ٹک ٹاک کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے اوپر اس وقت بنوریا ٹاؤن سے فتویٰ آ چکا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ جی ٹک ٹاک کا استعمال اور اس کے اوپر ویڈیوز بنانا اور یہ سب چیزیں کسی بھی طور سے شرعی نہیں ہیں۔ تو میں اس سوال کو بطور سوال ہی پیش کرنا چاہتا ہوں مفتی ابوبکر محی الدین صاحب کے سامنے، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے، اور فتوے کے پیش نظر آپ ایک مسلمان کے اوپر کیا فرض بنتا ہے، ٹک ٹاک کی اپلیکیشن کو ڈیلیٹ کر دے یا اس کا بہتر استعمال کرے؟ دیکھیے، جہاں تک فتوے کا تعلق ہے، وہ فتویٰ میں نے پڑھا نہیں ہے، میری نظر سے نہیں گزرا، لیکن میری اپنی رائے بحیثیت ایک عالم دین کی یہ ہے کہ جو چیزیں کا استعمال کی ہیں اور اس میں اچھا استعمال بھی کر سکتے ہیں، برا استعمال بھی کر سکتے ہیں، صحیح۔ تو اس چیز پر کوئی فتویٰ لگانا کسی کے استعمال کی بنیاد پر یہ مشکل ہے، صحیح، کیونکہ یہ تو ایک اپلیکیشن ہے، آپ اس پہ تقریریں نعتیں ہیں، آپ اپنے اشتہارات بھی دے سکتے ہیں اور ساری فحاشی چیزیں بھی کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو فتویٰ تو لگتا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں، آپ کے ایکشن پر، تو وہ آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں، ٹک ٹاک پہ بھی کر سکتے ہیں، فیس بک پہ بھی کر سکتے ہیں، آپ کی ٹی وی پہ بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ تو جو غلط کام کرتے ہیں ان کے لیے وہ کام حرام ہے، اس کسی بھی ذریعے کو استعمال کر کے کرنا، اور جو صحیح کام کرتے ہیں، مباح کام کرتے ہیں، ان کے لیے مباح ہے، ٹک ٹاک کا استعمال بھی کریں مباح ہے۔ تو کوئی بھی ذریعہ کبھی بھی حرام یا حلال نہیں ہوتا، اسے استعمال کرنے والے کا عمل اس کے لیے اسے حلال یا حرام بناتا ہے۔ تو میری رائے یہ ہے۔ باقی گورنمنٹ کا یہ کردار ہے معاشرے کے اندر، اور اس کا یہ حق بھی ہے اور اس کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ جہاں ہماری نوجوان نسل کو بہکایا جائے یا جہاں وہ بہرا روی کا شکار ہو جائے، وہاں وہ پابندیاں سرکاری طور پہ لگا سکتی ہیں۔ صحیح بات۔ اسے ہم شرعی طور پہ حرام نہیں کہیں گے، سرکاری طور پہ اسے بین کر دی، اس کی ذمہ داری ہے کہ ایک چیز 90% غلط استعمال ہو رہی ہے، اب آپ کہیں مفتی فتویٰ دے اسے حرام کریں، مفتی کے لیے مشکل ہے، کیونکہ وہ ایک ذریعہ ہے نا۔ اور لیکن گورنمنٹ کا یہ حق ہے کہ وہ غلط استعمال ہو رہی ہے تو اس پہ پابندی لگا دے وہ۔ تو بنیادی طور پہ یہ ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے کہ جہاں جہاں ہماری نوجوان نسل جن ذرائع سے بہکتی ہے یا یہ چیزیں ہیں، اور دنیا نے یہ کام کیا ہے، ہمارے عرب ممالک میں یہ کام ہوا ہے، وہاں پہ ان سب چیزوں کو نوجوان نسل سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی ہے، اپلیکیشنز آ گئی ہیں، چیک لگا دیے گئے ہیں۔ تو ہمارے یہاں آئی ٹی کے بہت بڑے بڑے ماہرین ہیں، کام کرنے کی ضرورت ہے اس پہ، تو یہ صحیح راستہ ہے۔ یہ صحیح راستہ ہے، مفتی صاحب نے بالکل ٹھیک فرمایا، اور ہم اس مسئلے کو کئی مرتبہ زیر بحث زیر غور لا چکے ہیں۔ اصل میں آپ کا استعمال ہو سکتا ہے کہ انہی اپلیکیشنز کے اوپر آپ دین کی نشر و اشاعت اور تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اور اس پہ بھی آپ یہ محسوس کریں کہ آپ نے کہیں سے بھی ادھر ادھر نہیں جانا، رائٹ اور لیفٹ ہو گئے، آپ دنیا کو دیکھ رہے ہیں، کم آپ دیکھ رہے ہیں، مگر نظر تو آپ کی اس فحاشی کی طرف جا ہی رہی ہے، تو بہتر احتیاط کر لیں۔